الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے حج کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں، کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں اور پوری دنیا سے خوش نصیب مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا اور آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی حج کروں، مکہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کروں۔ اس مناسبت سے حج کے حوالے سے جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں ان میں آج جو عنوان ہے
وہ یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جیسے مکان کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیاد پر وہ عمارت کھڑی ہوتی، اسی طرح اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر کھڑی ہے۔ پہلی بنیاد اسلام کی اور پہلا رکن وہ زبان سے شہادتین کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، زبان سے اس کا اقرار و اعلان، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن اور بنیاد نماز ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور تیسرا زکوٰۃ ہے، اور چوتھا فرض اور بنیاد اسلام کی رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور 5واں فرض اور 5ویں بنیاد اور 5واں رکن وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ ان 5 ارکان اور 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جب جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر سب سے پہلا فرض 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض، ایک واجب، وتر واجب ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہیں۔ خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا مفلس اور فقیر، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ جو بھی مسلمان عاقل بالغ ہے اس پر نماز فرض ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جہاں بھی رہتا ہو اس پر نماز فرض ہے۔ حتیٰ کہ بیمار ہو تب بھی نماز معاف نہیں، سفر میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سفر میں رعایت ہو جاتی ہے، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کی رعایت مل جاتی ہے، 2 پڑھ لو، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ وہ مسافر کے لیے 4 نہیں بلکہ 2 ہیں، اور مقیم جو اپنے گھر میں گئے اس کے لیے 4 ہی رکعتیں ہیں۔ اور یہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک نماز کی رعایت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مسافر پر بھی، مقیم پر بھی، بیمار پر بھی، تندرست پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی۔ اور یہ روزانہ کا حکم ہے، روزانہ کا وظیفہ ہے، روز کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ دوسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ نے ہر ایک پر فرض نہیں کی، صرف مالدار پر کی، اور وہ بھی روزانہ نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر مہینے نہیں، سال میں 1 مرتبہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی، زکوٰۃ مالدار پر ہے، فقیر اور غریب پر نہیں، روزانہ نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی پورا مال نہیں بلکہ مال کا 40واں حصہ۔ تیسرا فرض رمضان المبارک کے روزے۔ رمضان المبارک کے روزے بھی ہر عقل مند بالغ مسلمان پر فرض ہے، مگر اس میں بھی اللہ نے یہ رعایت رکھی کہ 12 مہینوں میں اللہ نے ہر مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، آدھے یعنی 6 مہینے کے روزے بھی فرض نہیں کیے، صرف اللہ نے 1 مہینہ رمضان مبارک کے روزے فرض کرائے۔ 11 مہینے
کھاتے پیتے رہو، اور 1 مہینہ صرف وہ بھی دن کے وقت میں کھانا پینا چھوڑ دو۔ اللہ نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں 12 مہینوں کے لیے، مگر یہ روزہ بھی ہر مسلمان عقل مند بالغ پر ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ یہ نہیں کہ روزے امیروں پر فرض ہیں، غریبوں کی رعایت ہے، نہیں، امیر پر بھی غریب پر بھی۔ لیکن یہ رعایت اللہ نے دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ جب تندرست ہو، صحت مند ہو، تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ کوئی سفر میں گئے تو اس کو بھی رعایت دے دی کہ جب وہ گھر واپس آئے تو آ کر روزے کی قضا کر لے۔ جتنے روزے سفر کی وجہ سے رمضان کے رہ گئے، وہ عید کے بعد، رمضان کے بعد اگلے رمضان تک جب چاہے رکھ لے، کوشش جلدی کی کر لے۔ اگلے رمضان تک بھی نہ رکھے تو اس کے بعد رکھ لیں، لیکن زندگی میں اس کی قضا لازم ہے۔ پانچواں فرض اور اسلام کا بنیادی رکن حج ہے۔ اس میں اللہ نے 2 رعایتیں دے دی بڑی نمایاں۔ ایک رعایت تو یہ دے دی کہ حج صرف زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے کسی کو دی ہے، وہ زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لے۔ 5 نمازیں روزانہ، زکوٰۃ ہر سال، رمضان کے روزے ہر سال۔ مگر اللہ نے حج میں یہ رعایت فرما دی کہ حج روزانہ نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر سال نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ کرو۔ زندگی میں 1 مرتبہ اگر حج کر لیا، فرض حج کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اور دوسری رعایت یہ دے دی کہ مالدار پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، غریب پر نہیں۔ کوئی غریب اپنی خوشی سے جانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مالدار پر فرض کیا ہے، غریب پر نہیں کیا۔ زکوٰۃ بھی مالدار پر اور حج بھی مالدار پر، نماز اور روزہ سب پر۔ نماز روزانہ اور روزہ سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے کے 12 مہینوں میں سے۔ وہ کیسی رحمت والی ذات ہے، وہ یہ حکم بھی دے سکتی تھی کہ ہر مہینے روزے رکھو، ہر مہینے زکوٰۃ دو، ہر سال حج کرو۔ نہیں، اللہ نے رعایتیں عطا فرمائیں، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مالدار پر جو حج فرض ہے، تو مالدار سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے مالدار کی صاحب استطاعت ہونے کی قید لگائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرما دی۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے ہی ہے، للہ مقدم کر کے بتا دیا کہ حج میں نیت سیر و سیاحت کی نہ ہو، گھومنے پھرنے کی نہ ہو، کاروبار اور تجارت کی نہ ہو کہ یہاں سے کچھ مال لے جا کر مکے مدینے بیچوں گا اور وہاں سے کچھ لا کر یہاں بیچوں گا۔ تجارت اور کاروبار کے لیے سفر نہ ہو، سیر و سیاحت کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، الحاج میرے نام کے ساتھ لگ جائے گا، مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں سے ملاقات، دوستی، تعارف، پہچان ہو جائے گی، یہ غرض نہ ہو۔
حج کا ذکر بعد میں کیا، پہلے کہا جب بھی حج کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، بلکہ یہاں تک اہل دل فرماتے ہیں نیت بیت اللہ کی نہ ہو، اللہ کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیت اللہ دیکھنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ ہو کہ اللہ کے رحمت کے مرکز دیکھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شروع میں یہ قید لگا دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مگر یہ حج اس پر ہے جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھے۔ اللہ نے اتنا فرمایا طاقت رکھے، اب طاقت سے کیا مراد ہے؟ پہلوان ہو، پیدل جا سکتا ہو، جہاز میں بیٹھ سکتا ہو۔ یاد رکھیے جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، وہ اگرچہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، ہونی چاہیے، یہاں پر مراد مالی طاقت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جس میں طاقت ہو اس پر حج فرض ہے، طاقت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سفر کا اور راستے کا سامان ہو، سواری ہو۔ علماء نے اور فقہاء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں مزید وضاحت فرما دی کہ حج اس مالدار پر فرض ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے بنیادی ضروریات کھانے پینے وغیرہ کی اس کے پیسے اس کے پاس ہوں۔ یہاں سے مکہ المکرمہ جائے گا، مدینہ طیبہ جائے گا، جتنے دن بھی اس کے حج پر لگیں گے تو پورے راستے میں اس کو مانگنا نہ پڑے، اس کے پاس اپنے کھانے پینے کا سامان ہو، کھانے پینے کی ضروریات کے پیسے ہوں، اور مکہ المکرمہ جانے آنے کے لیے اپنی سواری ہو یا سواری کا کرایہ ہو۔ سواری کرائے پر لے لے یا سواری کا کرایہ دے دے، جہاز پر جانا ہے تو اس کے ٹکٹ کے پیسے ہوں، بحری جہاز میں جانا ہے اس کے پیسے ہوں، اپنی کار میں جانا ہے تو اپنی کار ہو یا کرائے کی کار ہو، اور پیٹرول ڈالنے آنے جانے کے پیٹرول کے پیسے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ راستے میں کھڑا پیٹرول مانگ رہا ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حج اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو، کافر پر حج نہیں ہے۔ نمبر 2، عقل مند ہو، مجنون اور پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہو، نابالغ پر، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، تندرست اور صحت مند ہو، معذور نہ ہو۔ اور نمبر 5، راستے کا خرچ، جانے سے واپس آنے تک راستے کا تمام خرچ، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، وہاں جا کر ہوٹل میں رہنا ہے، اگر کوئی جان پہچان والا نہیں ہے تو اس کے پیسے ہونے چاہیے۔ اور جن کا ان کے ذمے اس کے ذمے خرچ ہے، مثلا بیوی کا، اپنی اولاد جو کما نہیں رہی، ماں باپ اگر محتاج ہیں تو جتنا زمانہ اس کو حج میں لگنا ہے، جتنا ٹائم لگنا ہے، 15 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ اس نے جانا ہے، رہنا ہے، تو اپنی بیوی بچوں کے خرچے اس کے پاس واپس آنے تک کا رقم موجود ہو، ان کو خرچہ دے تو تب اس پر حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، صحت مند اور معذور نہ ہو، راستے کا تمام خرچ
واپس آنے تک کا کھانے پینے کا، سواری کا، کرائے کا اس کے پاس ہو، رہنے کا خرچ ہو، اور جس چیز کا خرچہ اس کے ذمہ لازم ہے، جیسے خامن پر بیوی کا خرچہ لازم ہے، اولاد کا خرچہ ماں باپ پر ہوتا ہے اگر اولاد خود نہیں کما سک رہی، ماں باپ اگر محتاج ہیں تو اولاد پر بوڑھے ماں باپ کا خرچ بھی ہوتا ہے جو خود نہیں کما رہے، تو ان کے خرچ اس کے جانے سے واپس آنے تک کا پورے خرچے کا انتظام جس پر ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مراد ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر طاقت ہو، اور جس میں یہ طاقت ہو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور جب حج فرض ہو جائے مالدار پر تو پھر اس کو جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ حج فرض ہو گیا، زندگی میں جب چاہو کر لو، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کس کے پاس گارنٹی اور ضمانت ہے کہ میں اگلے سال تک زندہ رہوں گا، میں 3 سال 4 سال 5 سال زندہ رہوں گا؟ سال تو مہینہ، ہفتہ، دن تو کیا، ایک سانس کی ضمانت نہیں ہے کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے جس مسلمان مالدار پر حج فرض ہو جائے اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی سے جلدی حج کرنا چاہیے۔ اسلام میں حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر جب مدینہ منورہ آئے، مکے میں حضور 13 سال رہے اعلان نبوت کے بعد، مگر اس پورے 13 سال میں اللہ نے حج فرض نہیں کیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، 5 سال، 6، 7، 8 سال گزرے، حج فرض نہیں ہوا۔ نماز اس سے پہلے فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کے اعلان کرنے کے بعد 11 سال تک حج فرض نہیں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ۔ مکے کی زندگی بھی شمار کر لو، مدینے کی بھی شمار کر لو، کل اعلان نبوت کے بعد حضور دنیا میں 23 سال رہے، 21 سال تک حج فرض نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کا اعلان کر دیا مکہ المکرمہ میں، اور اس اعلان کے بعد کتنا عرصہ مکے میں رہے؟ بولو، 13 سال۔ اس پورے 13 سال میں حج، نماز فرض ہو گئی تھی معراج کے موقع پر، حج نہیں فرض ہوا۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، 8 سال گزر گئے، 13 اور 8 جمع کرو کتنے ہوئے؟ 21 سال۔ 21 سال تک اللہ نے حج فرض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پر تب حج فرض ہوگا جب راستہ محفوظ ہو، خطرناک نہ ہو۔ مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی اور جنگ جاری تھی، اگر مسلمان حج کرتے تو خطرہ تھا کہ کافر ان پر حملہ کرتے۔ مدینے میں آنے کے بعد بھی بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ مکے کے کافروں نے، دشمنوں نے مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا، حملے کیے ہیں۔ تو راستے کا محفوظ ہونا بھی حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے، جیسے پیسوں کا ہونا، راستے کا خرچہ، آنے جانے تک کا خرچہ، واپسی تک کا خرچہ، جن کے خرچے آپ پر لازم ہیں ان کا خرچہ، اسی طرح راستے کا پرامن ہونا اور راستے کا محفوظ ہونا، تاکہ آپ کو سفر میں کوئی ڈر اور خطرہ نہ ہو، یہ بھی حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان سے سعودی عرب جانے کا راستہ خطرناک ہو جائے، کسی ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے اور خطرہ ہے کہ آپ کا جہاز جائے گا، کوئی اس کو نشانہ بنا لے گا، میزائل مار دے گا، حج فرض نہیں ہوگا۔ راستے کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔
اور حضور علیہ السلام جب تک مکے میں تھے کافر تنگ کر رہے ہیں، مدینے آ گئے کافر تنگ کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، لڑائیاں جنگیں ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ نے حج فرض نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ حج فرض ہوا ہے حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں آنے کے 9ویں سال میں، گویا اعلان نبوت کے مجموعی طور پر 22ویں سال میں حج فرض ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن جب حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا بھئی حج فرض ہو گیا ہے لہذا اس کو ادا کرنے کی جلدی فکر کرو، اور اسی سال میں حضور نے اپنے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینے سے مکہ حج کے لیے روانہ کر دیا۔ خود حضور علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، سیدنا پہلا مسلمانوں کا حج کا قافلہ مدینہ منورہ سے سن 9 ہجری میں گیا، حضور کے اعلان نبوت کے 22ویں سال میں گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے قائد بنے، امیر بنے۔ اسلام میں فرضیت حج کے بعد پہلا حج ہوا ہے ابو بکر کی قیادت میں، وہ امیر کارواں تھے، اس لیے میں کہتا ہوں قیامت تک جتنے بھی حج ہوں گے سب کو ثواب ملے گا، اس کا ثواب ابو بکر کو بھی ملتا رہے گا، اور جو ابو بکر کے ساتھ گئے ان سب کو بھی ملتا رہے گا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس سال میں حضور نے ابو بکر کو بھیجا، مسلمانوں کو بھیجا، اور اگلے سال 10 ہجری کو حضور علیہ السلام خود حج پر روانہ ہوئے، اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے حج کے لیے مکہ المکرمہ، اور قربان جائیں حضور کے دیوانوں پر، حضور کے عاشقوں پر، حضور علیہ السلام کے صحابہ پر کیا محبت تھی ان کو اپنے نبی اور پیغمبر سے کہ انہوں نے حضور کے پورے سفر حج کو بھی 1400 سال گزر گئے، سب سے پہلے صحابہ نے اس کو محفوظ کر کے تابعین کو بتایا، اپنے زمانے کے لوگوں کو، اور اپنے جن جن لوگوں سے ان کی ملاقات زندگی میں ہوئی ان کو بتایا، اور اس کے بعد اب تک بتاتے آتے رہے 1400 سال تک۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی پوری تفصیل کہ آپ اپنے حج میں کہاں ٹھہرے، کہاں کہاں آپ نے کیا کیا، کہاں آپ نے نفل پڑھے، کہاں سے احرام باندھا، کہاں سے آپ نے تلبیہ پڑھا، کس کس اونٹنی پر سوار ہوئے، اور مکے سے جب مدینے سے جب مکے گئے تو آپ کا یہ سفر تو اونٹنیوں پر تھا، پیدل سفر تھا، کہاں آپ دن کو ٹھہرے، کہاں رات کو ٹھہرے، کہاں آپ نے کون سی نماز پڑھی، کہاں آپ نے فجر پڑھی، کہاں ظہر پڑھی، کہاں عصر پڑھی، کب روانہ ہوئے، کب مکے پہنچے، یہ پورا سفر حضور علیہ السلام کا صحابہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں پورا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج فرض ہو رہا ہے، ابو بکر کو بھیج رہے ہیں، کچھ مسلمان ساتھ جا رہے ہیں، اور اگلے سال حضور خود روانہ ہو رہے ہیں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ۔ اب حضور کے اس عمل سے کیا معلومات، جہاں زبان سے فرمایا حج فرض ہو جائے تو دیر نہ کرو، تو بتاؤ حضور نے بھی دیر کی یا جلدی ادا کیا؟ جلدی ادا کیا۔ 9 ہجری میں فرض ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام اگلے سال جا رہے، اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حضور کا آخری حج، یہ حضور کا آخری حج بھی ہے، پہلا حج بھی ہے، یہ صرف آخری نہیں ہے، پہلا بھی ہے۔ حضور نے اپنی زندگی مبارک میں، یاد رکھو، حضور نے عمرے 4 کیے ہیں، کتنے عمرے کیے؟ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ چاروں عمرے حضور علیہ السلام نے قمری اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے اسی مہینے میں کیے ہیں جس مہینے کے اندر آج کل ہم اور آپ چل رہے ہیں، ذی قعدہ۔ حضور نے 4 عمرے کیے، مختلف وقتوں میں کیے، مگر مہینہ ایک ہی تھا، ذی قعدہ کا، یہ جو آج کل چل رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے عمرے کتنے کیے اور حج ایک کیا۔ میرے نبی کا ایک حج امتی کے ہزاروں حج پر بھاری ہے، لاکھوں حج پر بھاری ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں،
کیونکہ یہ حضور کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ آخری تھا تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوئے، پہلے بھی نہیں، یہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ مگر حج کے فرض ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے دیر نہیں کی، فوراً کیا۔ تو حضور کے فرمان سے، حضور کے عمل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حج جب فرض ہو جائے کسی مالدار پر اور اس کے بعد اتنا خرچہ ہو کہ وہ جا سکتا ہو، راستے کا تمام سامان ہو، پیسے ہوں جن کا خرچہ اس کے ذمہ وہ دے سکتا ہو، تو پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ بڑے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، شیطان ہے نا وسوسے ڈالتا ہے۔ اور حج کتنے آپ میں سے بھی مسلمان ہوں گے جو مالدار ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، راستے کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اور جتنا عرصہ انہوں نے جانا ہے، مہینہ 15 دن، جتنے دن کے لیے جانا ہے اتنے دن کا اپنے اوپر جن کا خرچہ لازم ہے بیوی وغیرہ کا وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن نہیں جاتے، حج نہیں کرتے۔ بہانے، جو بہانے ہوتے ہیں، وہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ مثلا ایک بہانہ یہ کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے، ابھی ہاں ماحول نہیں بنا کہ حج پر جائیں۔ لندن جانے کا ماحول ہے، مری جانے کا ماحول ہے، گرمیوں میں سوات جانے کا ماحول ہے، جی نتھیا گلی جانے کا ماحول ہے، اس کے لیے پیسے اور خرچے ہیں، وہاں جا کر 5 اسٹار ہوٹلوں کا خرچہ ہے، بچوں کو ساتھ لے جانے یا جا رہا ہے تو ان کا خرچہ دے کر جانے کی گنجائش ہے، مگر کہتا ہے حج کا ماحول نہیں ہے۔ یہ ماحول تو بنانے سے بنتا ہے میرے دوستوں۔ اگر تم کہو کہ میں نے حج پر جانا ہے، حج پر جانا ہے، بیوی بچوں کا ذہن، اپنا ذہن بھی بنے گا۔ بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی حج پر جانا ہے، پہلے نماز روزہ تو کر لیں، نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، حج پر چلے جائیں، روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، حج پر چلے جائیں۔ تو میرے عزیزوں بتاؤ، میں نے آپ کو حج کے فرض ہونے کی جو شرطیں بتائی ہیں اس میں یہ شرط بھی بتائی ہے کہ نماز پڑھتا ہو تو تب حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ بولو تو صحیح، روزہ رکھتا ہو تو حج فرض ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ نماز روزہ الگ فرض ہے، حج بولو اللہ جو بولے ان کو حج کرا دے، اپنے کرم سے کرا دے، جلدی کرا دے۔ بہانہ بناتے ہیں، کہو بھئی حج کر لو، مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت، بھئی میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں تو حج کر کے کیا کروں گا، روزے تو میں نے رکھے نہیں رمضان کے، حج پر بھئی نماز روزہ الگ فرض ہے اور حج بولو الگ فرض ہے۔ صبح کی روٹی الگ ہے، شام کی روٹی الگ ہے۔ کبھی یہ کہا کہ صبح کی نہیں کھائی میں شام کی بھی نہیں کھاتا، صبح کو نہ کھائی ہو شام کی تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہو۔ تو صبح کا ناشتہ الگ، دوپہر کا کھانا الگ، شام کا کھانا الگ، جیسے یہ الگ ہے اس طرح نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے۔ حج فرض اس وقت نہیں ہوتا کہ پہلے نماز پڑھو گے تو حج فرض ہوگا، روزہ رکھو گے تو حج فرض ہوگا، نہیں، نماز نہیں بھی پڑھتے، روزہ نہیں بھی رکھ رہے تب بھی حج فرض ہے۔ اور دوسرا جواب اس بہانے کا یہ ہے نماز روزہ شروع کر دو، تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ بہانہ کیا بہانہ ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، بھی میں نماز نہیں پڑھتا تو حج کیسے کروں؟ پڑھنے شروع کر دو نماز، کیا رکاوٹ ہے؟ بھئی روزہ نہیں رکھ رہا تو حج کیسے؟ رکھو روزہ، کیا رکاوٹ ہے تمہیں، کیوں نہیں رکھتے؟ اور تیسرا جواب یہ یاد رکھو، جب مکہ مدینے کی مبارک معطر فضاؤں میں جاؤ گے اور وہاں پر جا کے مہینہ 30-40 دن بیت اللہ اور مسجد نبی میں گزارو گے، انشاءاللہ نمازی بھی بن جاؤ گے، روزے دار بھی بن جاؤ گے، نمازی بھی بن جاؤ گے، روزے دار بھی بن جاؤ گے۔ یہ اس کا اثر ہوگا کہ پہلے نمازی نہیں تھے تو اب نمازی بن جاؤ گے، پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اب روزے دار بن جاؤ گے، یہ اس کا ہوگا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا یار تم اب تک گئے نہیں حج پر یا عمرے پر، جاؤ نا، تمہارے پاس پیسہ ہے، مدینہ منورہ جاؤ، حضور کے قدموں میں جاؤ، حضور کے روضے مبارک پر جاؤ۔ کہتا ہے داڑھی تو ہے نہیں، کس منہ سے جاؤں گا، حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، چہرے پر داڑھی تو ہے نہیں۔ اب یہ بہانہ وسوسہ بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ میں نے کہا مدینہ منورہ جانے کے لیے داڑھی کا ہونا کوئی فرض نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کب جاؤ جب داڑھی ہو،
اگر داڑھی نہیں ہے پھر بھی چلے جاؤ، اور یہ رکاوٹ نہیں ہے، تمہارا نفس رکاوٹ ہے، رکھ لو۔ یہ رکاوٹ کو دور کرنا تمہارے اختیار میں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کے اختیار میں، یہ گورنر، وزیر اعلیٰ، پولیس کے اختیار میں، تمہارے اپنے اختیار میں، رکھو داڑھی، جاؤ۔ آج سے نیت کر دو میں حضور کی سنت نہیں مٹاؤں گا، چلے جاؤ۔ اور پھر جب حضور کے روضے پر جاؤ گے، بھلے داڑھی منڈے جاؤ گے، انشاءاللہ وہاں کی حاضری کا اثر یہ ہوگا کہ خود حضور کی سنت کا نور چہرے پر چمکا لو گے۔ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی منڈے تھے، وہاں گئے اور اپنے چہروں کو حضور کی سنت کے نور سے چمکا لیا۔ ایک اور بہانہ جن پر حج فرض لوگ کرتے ہیں کہ ابھی باقی جو ذمہ داریاں زندگی کی وہ تو پوری کر لیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ ہے، رشتہ داروں کے خرچے ہیں، بیوی کے خرچے ہیں، فلاں کے خرچے ہیں، فلاں کے خرچے ہیں، اس لیے مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ بیوی بچوں کا خیال آ جاتا ہے، ان کا خرچہ کرنا ہے، فلاں کا خرچہ ہے۔ تو جب جا رہے ہوتے ہو پیرس اور لندن اور دبئی سیر کے لیے، اور جا رہے ہوتے ہو مری اور سوات سیروں کے لیے، اس وقت میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے بیوی کے ابھی خرچہ دینا ہے، میں نے جناب والا بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی ہے۔ وہ خرچے تمہیں رکاوٹ نہیں بنتے تو حج کا خرچہ کیوں رکاوٹ بن رہا ہے؟ جبکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ حج کا خرچہ کبھی باقی نہیں رہتا، اللہ اس کا کوئی انتظام کر دیتے، برکت آ جاتی۔ بعض لوگ یہ بہانہ بھی کرتے ہیں، ان پر حج فرض ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کروں گا پھر حج پر جاؤں گا۔ یاد رکھو اس کی وجہ سے حج کے فرض کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ تم اپنے بچوں کی شادی تک زندہ رہو گے؟ کیا یہ بھی گارنٹی ہے کہ بچے زندہ رہیں گے؟ ایک سانس کی بھی، جب حج فرض ہو گیا تو اب اپنی بچیوں کو خاندان کے کسی بااعتماد کے سپرد کر کے جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ان کے رشتے بھی کرا دے گا، اللہ ان کی شادیاں بھی کرا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگو۔ اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا فرض ہونے کے باوجود یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری بیگم بڑی ڈاڈی ہے، وہ کہتی ہے میں نے تجھے اکیلے نہیں جانے دینا، میں تیرے ساتھ جاؤں گی، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ میں بیوی کو لے کر جاؤں، لہذا میں بھی نہیں جاتا۔ اپنا فرض بیوی کی وجہ سے مؤخر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اوپر اپنی بیوی کو حج کرانا لازم نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنی حیثیت اور سہولت اور وسعت ہے کہ تم اپنی بیوی کو حج کرا سکتے ہو تو تمہاری خوشی ہے، ورنہ بیوی پر اپنے پاس اتنا پیسہ اور زیور ہو کہ وہ حج کر سکتی ہے تو اس پر فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور خامد کے ذمہ لازم نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے کراتا ہے تو اور بات ہے، ورنہ خامد پر بیوی کو حج کرانا فرض اور لازم شرعن نہیں ہے۔ اب بیوی کی وجہ سے اپنا فرض مؤخر کرنا، کبھی یہ کہا ہے بیوی روٹی نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا؟ وہ تو خود کھا لیتے ہو۔ تو یہ بہانہ بھی صحیح نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کاروباری مصروفیات بہت ہیں، بزنس سے وقت نہیں ملتا، فیکٹری، کاروبار، میرے پلازے، میں چلا گیا تو میرے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ تو اگر مر گیا تو پھر کون سنبھالے گا؟ کاروبار کی وجہ سے حج فرض ہونے کے باوجود مؤخر کرنا، دیر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے کاروبار کے لیے کسی بااعتماد کو ذمہ لگا دیں، چند دن کے لیے بند کر جائیں، کوئی اعتماد والا اس کے حوالے کر دیں، اپنا فرض جلدی ادا کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرض ہو جائے جلدی کرو، ہو سکتا ہے تمہیں موت آ جائے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی عذر پیش آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ آ جائے، اس لیے تم ایک فرض کو اپنی گردن پر لے کر قبر میں جاؤ گے؟ جس پر حج فرض ہے اور وہ مالدار ہے، اور اتنا مالدار ہے جو میں نے بتایا، کروڑوں پتی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا ہو مال اس کے پاس کہ جا سکے، آ سکے، راستے کا خرچہ اور جن کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، جتنا عرصہ جا رہا ہے اتنے عرصے کا خرچہ ان کو دے دے، راستہ محفوظ ہو۔ اور عورت کے اوپر حج کے فرض ہونے کی ایک اور شرط بھی ہے کہ محرم ہو،
اس کا خامد ہو یا محرم ہو. اگر اس کا محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، خامد نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں، بھلے مالدار ہو. خواہ وہ محرم اپنے پیسے سے جائے یا یہ اس کو کرا دے. تو کاروبار کو بہانہ بنانا، بچیوں کی شادی کو بہانہ بنانا، بچوں کی تعلیم کو بہانہ بنانا، دیگر ذمہ داریوں کو بہانہ بنانا، یا یہ بہانہ بنانا کہ ماحول نہیں ہے، یا میں تو ابھی نماز روزہ نہیں کرتا تو میں ابھی کیسے، یہ تمام بہانے شیطان کے وسوسے ہیں، رکاوٹ ہیں تاکہ یہ حج نہ کر سکے. اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں حج کے بعد گناہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے ابھی اعتماد نہیں ہے کہ میں حج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میں تو گناہ کرتا ہوں، اسی اخیر عمر میں کروں گا تاکہ حج کروں اور گناہ کیے بغیر مر جاؤں. اخیر عمر کی ضمانت ہے کیا؟ گارنٹی ہے؟ اور یہ بھی تو اپنے اختیار میں، گناہ چھوڑ دو، نہ کرو گناہ. گناہ تو گناہ ہے، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی. حج سے پہلے بھی منع ہے، حج کے بعد بھی منع ہے. یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں حج پر بعد میں جاؤں گا، پہلے ماں باپ کو حج کراؤں گا، والدین کو حج کراؤں. یاد رکھو والدین کو حج کرانا اولاد کے ذمے شرعاً کوئی لازم نہیں. اگر والدین کے پاس اپنے پیسے ہیں تو وہ حج کریں، ان پر فرض ہوگا، لیکن اولاد کے ذمے ماں باپ کا خرچہ ہے. اگر ماں باپ محتاج ہو، ماں باپ کو حج کرانا نہیں ہے، آپ اپنا فرض ادا کریں. اور والدین کو حج کرائیں گے، اس کے بعد خود کریں گے. کیا آپ زندہ رہیں گے اس تک؟ یہ گارنٹی اور ضمانت ہے. اور والدین کو بھی لوگ حج کراتے ہیں اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تاکہ وہیں رہ جائیں. بھئی حج کرانا ہے. ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا نکاح بعد میں حج پہلے. انڈونیشیا اور ملائیشیا کے لوگ تو اکثر ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے، پہلے حج کراتے ہیں. اور ہمارا کیا ہے، ہم بوڑھے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جب حج کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جب طواف اور سعی کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جب کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت جا کے حج کرتے ہیں. حج جوانی کا، بڑھاپے کا نہیں ہے، حج جوانی کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے اس فرض کو مؤخر کرنا، دیر کرنا کہ پہلے میں ماں باپ کو حج کراؤں گا پھر خود حج کروں گا، یہ بھی ٹھیک نہیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کچھ کما لیں، کچھ کھا لیں، کچھ بنا لیں پھر حج کریں گے. کیا بنا لینے تک تم زندہ رہو گے؟ تمہارے پاس یہ گارنٹی اور ضمانت ہے؟ یہ کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، حج میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج میں نے جو آپ کو بات سمجھائی وہ یہ کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو. یہ سوچنا کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے، ماں باپ کو پہلے کرانا ہے، کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، دیگر ذمہ داریاں ہیں. یہ تمام کے تمام میرے دوستوں بہانے اور شیطانی وسوسے ہیں. آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ تمام بہانے ہیں. جب مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو اس کو بلا تاخیر حج کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جب حج کی فرضیت ہو جائے تو اس کی فضیلت پیش نظر رکھو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور تلبیہ احرام کے وقت میں پڑھتا ہے، جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جب زبان سے یہ کہتا ہے تو جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف جتنی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، خواہ اس میں بے جان پتھر، پہاڑ، درخت کیوں نہ ہو، وہ تمام اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. اور فرماتے ہیں جب حالت احرام میں کوئی تلبیہ پڑھتا ہے، جس دن اس نے تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھا، اس دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سورج اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جس نے حج کیا، جھگڑا نہیں کیا، گالیاں نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کی، وہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن ماں نے جنا تھا، یہ گناہوں سے پاک تھا، اس طرح ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، جس پر حج فرض ہو جائے، جو مالدار ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے.
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آنے والے کل بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ سوچنا کہ پہلے ماں باپ کو کرا لوں، پہلے میں کما لوں، پہلے یہ کام کر لوں پھر حج پر جاؤں گا، کوئی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس حج کو کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے تمام فرائض ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عجب ہے